قبلہ مفتی صاحب کہ کیا رزق صرف مالی ہوتا ہے یہ اس کے علاوہ بھی کچھ اس کے تصورات ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ فرمائیے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ بیان فرمایا۔ اچھا تھوڑا سا میں یہ عرض کروں گا آپ کے سوال پر۔ قرآن کریم میں ایک مقام آتا ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9 اور 10۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا کہ محبوب ان سے ذرا فرمائیے تو صحیح، کیا تم انکار کرتے ہو اس اللہ کے لیے، اس کی ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے تم اس کے برابر اس کی ہمسری میں کسی اور کی پوجا کرنے کے لیے اس کو برابر میں کھڑا کر دیتے ہو؟ ذالک رب العالمین، تمہیں نہیں پتہ وہ رب العالمین ہے؟ تو عقلی طور پر بھی، لوجیکلی بھی، جو پوری کائنات اور اس کے ذرے ذرے کا پالن ہار ہو اور پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی پروردہ ہو، اسے کیا ضرورت ہے کسی کو شریک بنانے کی؟ سوال ہی نہیں بتا۔ تو ہر قسم کی شرکت سے وہ پاک ہے۔ ذالک رب العالمین، وہ تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے۔ آگے کیا فرمایا کہ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ یہاں پر ایک بات اور فرمائی کہ زمین کو ہم نے صرف أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، بچھونا تو بنایا، صرف بچھونا نہیں بنایا، ہم نے اس میں طرح طرح کی چیزیں تمہارے لیے رکھی ہیں۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَبَارَكَ فِيهَا مِن فَوْقِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ۔ کتنی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین میں جو ہے وہ میخیں ڈالی ہیں، اور اوپر سے میخیں ڈالی ہیں پہاڑ کی صورت میں تاکہ زمین کو قرار آئے، پھر اس میں برکتیں ہم نے ڈالی ہیں، اور ہر چیز مقررہ انداز میں ہم نے رکھی ہے۔ یہ سائلین جو سوال کرنے والے ہیں نا، ان کو برابر سے سمجھا دیجیے آپ۔ تو آپ دیکھیں زمین میں اتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں، یعنی آپ یہ زمین کے اندر کیا کچھ چیزیں نکلتی رہتی ہیں، اور ریسرچ کرنے والے ریسرچ کرتے رہتے ہیں۔ ہر دور میں پہاڑوں سے کیا کچھ نکلتا ہے، سمندروں سے، دریاؤں سے کیا کچھ نکلتا ہے، اتنا کچھ نکلتا ہے کہ انسان قیامت سے پہلے تک نکالتا رہے گا، اپنی ضروریات کو پورا کرتا رہے گا۔ اچھا رزق کہتے کسے ہیں؟ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ رزق کا معنی ہے عطا۔ صحیح ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کا معنی نصیب کے بھی ہے، جو چیز وجود کے اندر پہنچ جائے، کھانا پینا جسے ہم کہتے ہیں، جو چیز اندر چلی جائے بھئی ہمارا رزق ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ رزق صرف مال و دولت، کھانا پینا اس کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی تم پر عطائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تمہیں عطا فرمایا، آسان انداز میں یوں سمجھ لیجئے کہ جس چیز سے بھی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے وہ اس کا رزق ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ صحیح ہے، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ رزق حلال راستہ اپنائے یا حرام راستہ اپنائے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو رزق حلال رب کریم نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ ملنا ہے، وہ تمہیں ملنا ہے، بالکل۔ جو چیز تمہارے لیے نہیں لکھی ہوئی نا، وہ نہیں ملنا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے تم لے نہیں سکتے۔ اسی لیے سیانے کہتے ہیں، سمجھدار کہتے ہیں، ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ رزق کے جتنے پیچھے تم پڑتے ہو نا، اتنا رازق کے پیچھے پڑ جاؤ تو تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ بھائی کمال کر دیا، تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے اگر تم رازق کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھیں جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے نا، بندہ اگر اس کو خوش کر لے تو باقی سب کچھ تو ویسے ہی مل جائے گا۔ چیزوں کو خوش کرنے سے کیا ہوگا، چیزوں کے پیچھے پڑنے سے کیا ہوگا؟ اور یہ رزق اگر اللہ تعالیٰ اپنے ذمے نہ رکھتا رئیس بھائی، یہ انسانوں کے ذمے ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں چاہتا آپ کو کچھ نہ ملے، آپ چاہتے ہم دونوں کو کچھ نہ ملے، اپنے ذمے رکھا۔ کوئی کتنی بھی کوشش کر لے، جس کو جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ رزق میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ انسانی وجود، ہمیں ملنے والی سانسیں، ہمیں ملنے والا ایک آرگن اور ایک عضو، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے رزق ہیں۔ ہمارے جتنے رشتے ناتے، ہمارے ماں باپ، ہماری بیوی،
ہمارے بچے، ہمارے جتنے عزیز و اقارب ہیں، ہمارے جتنے دوست ہیں، جس چیز سے بندہ فائدہ اٹھاتا ہے وہ ساری چیزیں اس کے لیے رزق قرار دی گئی ہیں۔ یہاں تک کہ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ زمین میں جو پہاڑ ہیں اور اس کے علاوہ سمندر ہیں اور اس کے علاوہ جنگلات ہیں، ہر چیز تمہارے رزق میں شامل ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا یہ روشنی، حرارت، آگ، ہوا، پانی، مٹی اور اسی طریقے سے دن اور رات کا الٹ پلٹ ہونا، موسموں کا تبدیل ہونا، صحت و سلامتی والے صحت و سلامتی، کام کرنے کی طاقت اور صلاحیت، علم و عرفان، اس طریقے سے عقل و دماغ اور عزم اور ہمت، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے رزق میں شامل کر دی ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم انہیں حلال طریقے سے استعمال کرتے ہو یا حرام طریقے سے استعمال۔ کتنی چیزیں مفتی صاحب نے بتا دی۔